بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ وی لاگ ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ہے متعلق آپ کی نیند سے. اور جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سلیپ ڈس آرڈرڈ بریدنگ. مطلب نیند کے دوران جو بریدنگ کی نارملٹی ہوتی ہے سانس لینے میں، اس کے بارے میں بات کریں گے. دیکھیں، ہم دن کا ایک تہائی حصہ جو ہے 1/3 حصہ سوتے میں گزارتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے یہ ہیں کہ کیونکہ بندہ سو جاتا ہے تو چیزیں اس کی اس ٹائم شاید نارملائز ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ ایسی ڈیزیز ہیں جو کہ نیند میں بھی آپ ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ٹاپ موسٹ ڈیزیز ہے جو کہ لوگوں کو، جیسے میں نے بتایا، پتہ نہیں ہوتی. سلیپ ڈس آرڈر بریدنگ، یا سونے کے درمیان سانس کی دشواری، یوں سمجھ لیں. اس کو اس لیے لوگ اس کے بارے میں جانتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نیند میں کرتے ہیں یا سوتے میں کرتے ہیں وہ نارمل ہوتی ہیں. جیسے مثلاً خراٹے لینا اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ تو یار میں بہت تھکا ہوا تھا، اس وجہ سے خراٹے آ رہے ہیں. کبھی کبھی لوگ بہت زور سے خراٹے لیتے ہیں. کئی دفعہ لوگ ان کے پاس سو ہی نہیں پاتے کہ وہ اتنا زیادہ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی ایلڈرلی میں، اولڈ ایج میں زیادہ لوگ خراٹے لیتے ہیں. اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض سوتے میں نیند میں ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے کوئی برا خواب دیکھا، یا واقعی برا خواب دیکھا ہوتا ہے، کیونکہ خواب کا تعلق تو آپ کے انکانشیس سے ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی بریدنگ ڈس آرڈرڈ ہو تو اس ٹائم آپ کو یہ ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جائیں. تو یس، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب پارٹ آف دا سلیپ ڈس آرڈرڈ بریدنگ ہے، جس میں یہ ساری علامات ہو سکتی ہیں جو کہ ہم یوزلی اس کے لیے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ نہیں کرتے. اب میں پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ ہم اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. بیسیکلی ہم انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایپنیا. ایپنیا کا مطلب ہے سانس رک جانا. تو بیسیکلی ایک چیز ہوتی ہے ایپنیا، جس میں کم از کم 10 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ سے زیادہ سوتے میں سانس رک جائے. اور ایک ہوتی ہے ہائپو ایپنیا. ہائپو ایپنیا ہوتا ہے کہ سانس جو ہے، ایئر وے جو ہے، اس میں سے سانس کا جو ایئر کا فلو ہے وہ کم ہو جائے، بیس لائن سے نیچے آپ کی آکسیجن سیچوریشن چلے جائے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ اٹھ جائیں. تو یہ دونوں، ایک ایپنیا ہوتا ہے، ایک ہائپو ایپنیا ہوتا ہے. ایک آپ نے سنی ہوگی، ایک پتہ نہیں، اکثر لوگ جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ تو جانتے ہیں، چینی اسٹوکس بریدنگ. یہ اسٹوکس بریدنگ بیسیکلی یہ ایک اب نارمل بریدنگ پیٹرن ہے سوتے وقت. اور اس کے علاوہ ایک سلیپ میں ہائپر وینٹیلیشن ہوتا ہے، وہ بھی انہی کا ٹائپ ہے. لیکن یوزلی جو ہم دیکھتے ہیں سوتے میں وہ ایک ایپنیا اور ہائپو ایپنیا دیکھ رہے ہیں. سانس کا یا تو 10 سیکنڈ کے لیے رک جانا، یا بیس لائن سے نیچے آکسیجن سیچوریشن کا چلے جانا، ہائپو ایپنیا. یہ ڈیفینیشن ہے بیسیکلی سلیپ ڈس آرڈر بریدنگ کی، مین 2 کمپوننٹ کی. اس کی وجہ جو ہے بہت ساری ہوتی ہیں. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے جو مریض کا وزن زیادہ ہے، موٹاپا ہے، اس کو صرف سلیپ ایپنیا ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں ایلڈرلی کو سلیپ ایپنیا ہوتے ہیں. میلز زیادہ انوالو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. مطلب تقریباً 34% میل ہوتے ہیں، آدھی تقریباً فیمیل ہوتی ہیں. ایج کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہے، اس میں سلیپ ایپنیا کا چانس کچھ جن کے ریلیٹیوز کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، اس کے اندر 2 فولڈ ڈبل چانس ہوتا ہے کہ ان کے ریلیٹیوز کو، جن کو سلیپ ایپنیا ہے، ان کو بھی ہو جائے گا سلیپ ایپنیا. کارڈک ڈیزیزز جیسے ہارٹ فیلئر ہے، اس کے اندر بھی سلیپ ایپنیا ہوتا ہے. ایک تو اس کے ساتھ ساتھ ویسے ہی سانس بندے کا اٹھ کے رات کو بندہ اٹھ جاتا ہے، وہ ایک الگ، اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں الگ طریقے سے، جس کو ہم آرتھوپنیا کہتے ہیں یا PND کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ڈس آرڈر بریدنگ جو ہے نا، وہ آپ کے بریدنگ پیٹرن کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، اور یوزلی وہ سینٹرل سلیپ ایپنیا ہوتا ہے. جو خواتین مینوپاز جن کو ہو جاتا ہے، ان کے اندر بھی چانس بڑھ جاتا ہے سلیپ ایپنیا کا. اسی طرح جو لوگ ہائپر ٹینسو ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جن کی ہائپر ٹینشن ریزسٹنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ٹریٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں میکسیمم اینٹی ہائپر ٹینسو تھراپی سے، وہ بھی یوزلی سلیپ ایپنیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں. سلیپ ایپنیا جو ہے نا، بیسک ہم ڈیفائن کرتے ہیں، یا تو آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا بولتے ہیں ایک کو، اور دوسرا ہوتا ہے سینٹرل سلیپ ایپنیا. تو جو آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا جو ہوتا ہے،
وہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر ایئر فلو لمیٹیشن ہوتی ہے، لیکن یہ آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں. دونوں میں آلموسٹ سنورنگ ہوتی ہے، مطلب خراٹے لیتا ہے بندہ، دونوں میں ہڑبڑا کے اٹھ سکتا ہے، دونوں میں ریفریش سلیپ نہیں ہوتی. دونوں کے اندر صبح جب مریض اپنا ڈے ٹائم کے اندر اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اونگتا رہتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، فٹیگ رہتی ہے، اس کو لگتا ہے جیسے سلیپ اس کی پوری نہیں ہوتی. تو یہ ساری آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا اور سینٹرل سلیپ ایپنیا دونوں کے اندر یہ اس طرح کی علامات ہوتی ہیں. کیونکہ میں کارڈیالوجسٹ ہوں، میرا بیسک جو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کارڈیالوجی ریلیٹڈ آپ سے بات کی جائے کہ وہ کون کون سی کارڈک ڈیزیزز ہیں جس کے اندر سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، یا سلیپ ایپنیا کی وجہ سے کون کون سی کارڈک ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. اس پہ سلیپ ایپنیا کو جو ہم ایک کمپریہنسو پروگرام کریں گے، ہمارے پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ہے، پلمونالوجسٹ ہیں، ان کے ساتھ کریں گے. لیکن آج کل جیسے میں نے پہلے پروگرام بتایا کہ وہ آج کل لوگوں کے پاس ڈاکٹرز پر ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ پوڈ کاسٹ کیا جائے، تو پھر اس لیے میں نے وی لاگ کرنا شروع کیا. لیکن میں ڈاکٹر روبین سے بات کری ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کمپریہنسو پروگرام بھی کریں گے. تو آج کا پروگرام بیسیکلی زیادہ تر سلیپ ایپنیا کا جو کارڈیو واسکولر یا دل سے جو ریلیٹڈ ہے اس کے بعد بات کی جائے گی. سیکنڈلی اس میں جو اس کی جو ٹریٹمنٹ مین اسٹریم ٹریٹمنٹ ہے، جس کا جو ہم ٹریٹمنٹ جس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے. اور وہ ایک سلیپ اسٹڈی ہے، جو سلیپ اسٹڈی کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے، اور وہ اس کا جو ٹریٹمنٹ کی جو مشین ہے اس کے بارے میں. لیکن جیسے میں نے بتایا کمپریہنسو پروگرام کسی اور ٹائم کر لیں گے اس کی زیادہ فزیولوجی اور پیتھولوجی ڈسکس کرنے کے لیے. کارڈیو واسکولر سسٹم کی جو مین بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جس میں دل کی شریانوں کی تنگی، انجائنا، ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوتا ہے، ہارٹ فیلئر اور ردم کے پرابلم، ان سب سے سلیپ ایپنیا کا تعلق ہے. بیسک پیتھوفیزیولوجی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کا نا ویگل ٹون ایک چیز ہوتی ہے آٹونومک نروس سسٹم میں، کہ مریض کی دل کی رفتار ذرا سلو ہو جاتی ہے، سانس کا پیٹرن تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے. اور جب اس کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، یعنی کہ سانس ایک دم رکتا ہے، تو ایک دم جو پیراسمپتھیٹک سسٹم کو وہ جو ہے نا سمپتھیٹک سسٹم اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک دم دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ ریپیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہارٹ کی جو مائکرو واسکولر لیول پہ، یعنی کہ شریانوں کے لیول پہ بہت زیادہ اب نارمیلٹیز ڈیولپ ہوتے ہیں، جیسے اینڈوتھیلیل ڈسفنکشن، سیل کی لائننگ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے، انسولین ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے. اور اس تمام چیزوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مریض کا جیسے پہلے زمانے میں موٹاپا ہی ہو یا شارٹ نیک ہی ہو، ضروری نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم ہائپر ٹینشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہائپر ٹینشن ہے ان کے اندر 50% سلیپ ایپنیا ہوتا ہے. جن لوگوں کو ریزسٹنٹ ہائپر ٹینشن ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جن کا بلڈ پریشر ٹریٹ نہ ہو پا رہا ہو میکسیمم بلڈ پریشر تھراپی سے، اس میں زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ ان کو سلیپ ایپنیا ہوگا جو کہ ایڈریس نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو بلڈ پریشر ٹریٹ نہیں ہو رہا. یہ جو سلیپ ایپنیا ہے دونوں ایکیوٹلی بھی ایک دم بھی بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے اور کرونک ہائپر ٹینشن بنا سکتا ہے. یعنی کہ ایک مریض کو سلیپ ایپنیا کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے سوتے میں یا کسی ایک ٹائم ایکیوٹلی، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ کرونک ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر یہ ہائپر ٹینشن پرماننٹ ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر پرماننٹ ہو جاتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ ایک تو یہی ہے کہ آپٹمائزیشن آف تھراپی، آپ پراپر دوائیاں دیں بلڈ پریشر کی اس کو، اور جو لائف اسٹائل ماڈیفکیشن وغیرہ جو ہم عموماً بتاتے ہیں، ویٹ ریڈکشن ہے، ڈائٹ ریسٹرکشن ہے، سالٹ ریسٹرکشن ہے. اس کے آخر کے بعد جو چیز آتی ہے جو ڈیفینیٹیو مینجمنٹ ہے وہ سی پیپ اس کو بولتے ہیں، پازیٹیو ایئر وے پریشر. بیسیکلی یہ اس کو تو سمجھانا بیسیکلی ایک سائنٹیفک کام ہے، اس کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ مشین لگا دی جاتی ہے جو کہ آپ کا جو ایئر وے سانس کی نالی کو اوپن رکھتی ہے، اس کو کلوز نہیں ہونے دیتی، جس کی وجہ سے سانس رکتا ہے کسی بھی وجہ سے. تو وہ جو آپٹیمل میڈیکل تھراپی کے بعد جب ہم مشین یہ لگاتے ہیں مریضوں کو، تو اس میں ہدایات یہ ہوتی ہیں کم از کم 4 گھنٹے کی رات کو لگائیں تو اس کا فائدہ ہوگا. اگر آپ بہت ڈیلے کرتے ہیں سلیپ ایپنیا، کیونکہ سلیپ ایپنیا کہتے ہیں کہ یوزلی ڈائگنوز ہونے 10 سال لگ جاتے ہیں، تو اس کے ریزلٹس اتنی جلدی نہیں آتے. بہرحال لیکن جب آپ ہائپرٹینسو پیشنٹ کو سی پیپ لگانا یا یہ مشین لگانا شروع کرتے ہیں تو اس سے مریض کو اپنی کوالٹی آف لائف، ہائپرٹینسو مینجمنٹ بہت زیادہ بہتر لگنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کیا ہوتی ہیں؟ جو جیسے انجائنا ہوتا ہے، تو جو سلیپ ڈس آرڈر بریدنگ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو
انجائنا ہونے کا چانس زیادہ رہتا ہے، جس کی وجہ میں نے بتائی کہ سیل کی لائن ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کولیسٹرول ڈیپوزیشن زیادہ ہو جاتی ہے، انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے آرٹری کی نیرو ہونا شروع ہوتی ہے. تو ایکیوٹ اسکیمیا یعنی کہ انجائنا ہو سکتا ہے. اور سب کلینکل اسکیمیا جیسے مریض کو پتہ تو نہیں چل رہا ہوتا لیکن اسی میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ردم کی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جیسے وینٹیکل ٹیکیکارڈیا یا وینٹیکل فائبریشن بھی اسکیمیا انڈیوسڈ ہو سکتی ہیں جو کہ سلیپ ڈس آرڈر بریدنگ کی وجہ سے ہے. تو اس کی مینجمنٹ بھی وہی ہے، پہلے تو آپ ان کی آپٹیمل میڈیکل مینجمنٹ کریں. اگر کسی پیشنٹ کو ظاہر بات ہے اسٹینٹنگ یا کیبج سرجری سے وہ ہوگی، میڈیکل مینجمنٹ ہوگی. اور اس کے علاوہ اگر یہ سب چیزیں کے اندر رول سلیپ ڈس آرڈر بریدنگ کا ہے تو اس کے لیے ان کو وہی مشین آفر کی جاتی ہے جو کہ جو نان فیٹل ایونٹس اور فیٹل ایونٹس دونوں کم کرتی ہے. کارڈک ایونٹس کو نان فیٹل اور فیٹل ایونٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ہارٹ اٹیک ہے یا کارڈک اریسٹ ہے جس میں یا تو فیٹل ہو، بندہ ایکسپائر ہو جائے یا بچ جائے، دونوں چیزوں کی انسیڈنس پرسنٹیج کم کر دیتی ہے، اس مشین کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے. اور بات پھر وہی 4 آورز ایٹ لیسٹ لگانا ہے. اسی طرح ہارٹ فیلئر کے اندر بھی سلیپ ایپنیا ون آف دا کمپوننٹ ہے اس کی جو کمپلیکیشن بڑھانے میں. آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کارڈک فیلئر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک میں جس میں ہارٹ کا فنکشن پرزروڈ ہوتا ہے، ایک میں ہارٹ ڈائلیٹ ہو چکا تھا، بڑا ہو چکا تھا، پمپنگ کم ہو چکی ہوتی ہے. اس کے اندر جو یوزلی جو آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا ہے وہ ہوتا ہے جس کے اندر پرزروڈ ہو، اور سینٹرل سلیپ ایپنیا اس کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر ہارٹ کا پمپنگ یا ایجیکشن فریکشن کم ہو گیا ہو. تو جن لوگوں کو ہارٹ فیلئر ہوتا ہے تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی جو آپٹمائزیشن اور میڈیکل تھراپی، مطلب ان کو آپ دوائیاں دیں گے جن کے ڈائیوریز کریں گے تاکہ ان کے پھیپھڑوں میں پانی نہ آئے. اس کے علاوہ جو ہارٹ کو پھیلنے سے روکنے کی دوائیاں ہیں، ہارٹ کی پمپنگ بڑھانے کی دوائیاں ہیں، وہ تمام دوائیاں تو دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ سی پیپ مشین کا استعمال کریں گے تو اس پیشنٹ کا جو سلیپ ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور جو ہارٹ فیلئر کی دوسری کمپلیکیشن اس سے کم ہو جائیں گی. اسی طرح ردم کے پرابلمز ہیں، جیسے اس کی وجہ سے سلیپ ایپنیا کی وجہ سے مریض کے ہارٹ ریٹ سلو ہونے کے ردمس کے پرابلم ہوتے ہیں، فاسٹر ہارٹ ریٹس کے پرابلم ہوتے ہیں. اسی طرح پیشنٹ کو ہارٹ بلاکس ہونا شروع جاتے ہیں اس کی وجہ سے، سلیپ ایپنیا کی وجہ سے. جو سب سے زیادہ چیز پہ ریسرچ ہوئی ہے وہ ایٹریل فبریلیشن ہے، جس میں دل کی رفتار بے ترتیب ہوتی ہے. اور ایٹریل فبریلیشن کی بہت بڑی وجہ آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا ہے جو کہ انڈر ڈائگنوز ہے. مریض لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیوں ہو رہا ہے، اور دوائیاں اور اس کو ریدم کو چینج کرنے کی دوائیاں یا اینٹی کوآگولیشن اس کو کر دی جاتی ہے، جبکہ اصل وجہ آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے. اور کہتے ہی ہیں کہ اگر آپ نے ایٹریل فبریلیشن جو ہے بے ترتیب ردم کا جو ایک ڈیفینیٹو مینجمنٹ ہے وہ ریڈیو فریکوینسی ابلیشن ہے. تو کہتے ہی ہیں کہ ریڈیو فریکوینسی ابلیشن سے پہلے آپ نے ایک دفعہ بریدنگ ڈس آرڈرس کے لیے چیک کر لینا ہے اور اس کو سی پیپ لگا کے پہلے مینیج کرنا ہے. اگر اس سے ٹریٹ نہیں ہوتا تب آپ نے ایبلیشن پہ جانا ہے، یعنی کہ اس کو وہ جو اس کا ایک اسپیشل طریقہ ہے ایٹریل فبریلیشن یا ردم کی جو بے ترتیب ردم ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. تو ہارٹ کی جو 4 بڑی جو کارڈک پیشنٹ جو 4 بڑی بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں، ایک ہائپر ٹینشن ہے، ایک اسکیمیا انجائنا ہے، ایک ہارٹ فیلئر ہے اور ایک ردم پرابلم ہے. ان تینوں کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آبسٹرکٹیو یا سینٹرل سلیپ ایپنیا پارٹ آف دا انگریڈینٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ سلیپ ایپنیا کی ہم سیویریٹی کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں. تو ہم ایک انڈیکس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سلیپ ایپنیا ایپنیا/ہائپو ایپنیا انڈیکس. تو اگر یہ 5 سے کم ہو تو یہ نارمل ہے، اگر یہ 5 سے 15 کے درمیان ہے تو یہ مائلڈ ہے، 15 سے 30 کے درمیان ہے تو یہ ماڈریٹ ہے، 30 سے اوپر یہ سیویئر ہے. یوزلی 30 سے اوپر جس کو ہوتا ہے اس کو مشین ضروری ہوتی ہے لگانی، اور ماڈریٹ جو ہے مشین تو اس کو بھی فائدہ کرتی ہے لیکن اس کو دوسری چیزیں بھی اس کو ایڈوائز کی جاتی ہیں کہ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. جیسے مریض کہتا ہے جی میں ویٹ ریڈیوس کر کے دیکھ لیتا ہوں، یا میں اپنی جو میرے مسائل چل رہے ہیں، کوئی بیماری چل رہی ہے اس کو آپٹیمائز کر کے دیکھ لیتا ہوں. تو لیکن سویئر جب انڈیکس آتا ہے تو اس میں کرنا پڑتا ہے. جو سلیپ اسٹڈیز بیسیکلی 2 طرح کی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے پہلے تو آپ سلیپ اسٹڈی کریں گے اس کے بعد مشین لگائیں گے نا. سلیپ اسٹڈی سے آپ کو پتہ چلے گا انڈیکس کیا ہے.
سلیپ اسٹڈی دو طرح کی ہوتی ہے، اور ایک پالیسومنوگرافی ہوتی ہے، ایک بڑا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے، اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن یوزلی جو استعمال ہوتی ہے دنیا میں اور پاکستان میں وہ ہوم سلیپ اسٹڈی کی ڈیوائس ہوتی ہے. وہ مریض کو لگا کے گھر بھیج دیتے ہیں، یا مریض کو گھر پہ لگا دیتے جا کے، وہ رات کو سلیپ پیٹرن کو آبزرو کرتی ہے مشین، اور اس کے بعد سافٹ ویئر میں ڈال کے ہم انڈیکس نکال لیتے ہیں. اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، مریض کتنے خراٹے لیے، کس کروٹ پہ کتنے خراٹے لیے، کتنی دفعہ اس کا سانس بند ہوا، کتنی دیر کے لیے بند ہوا، کتنی آکسیجن ڈراپ ہوئی، یہ سارا اس میں پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کسی پیشنٹ کا سیویریٹی انڈیکس 30 ہے تو اس کے بعد اس کا ایک ٹائٹریشن سٹڈیز ہوتی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشین کو وہ کیسا رسپونڈ کرتا ہے، اور کیا وہ مشین ٹالریٹ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. تو وہ بھی ہاسپٹل سیٹنگ میں ہو سکتا ہے، اور گھر میں بھی لگائی جا سکتی ہے مشین. اس کے بعد اگر وہ جب ٹائٹریشن سٹڈی ہو جاتی ہے، مریض بھی کمفرٹیبل ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھے فائدہ کرے گی، تو اس کو 3-4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے اس کو ایک ٹرائل پیریڈ دے دیتے ہیں کہ وہ لگائے، اور اس کو اپنی خود اندازہ ہوگا کہ وہ اس کی لائف کا کیا چینج آ گیا ہے. جیسے ڈے ٹائم سومنلنس ہے. ڈے ٹائم سومنلنس کا مطلب ہے کہ جو ایکسیسو نیند صبح آتی ہے، مریض فٹیگ ہوتے ہیں، اس کے صبح اٹھتے ہیں، نیند ان کا نا ریفریش، مطلب فریش نہیں ہوتے. جو گاڑی چلاتا ہے وہ اس کو ڈر ہوتا ہے، وہ گاڑی چلاتے ہوئے سو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے چڑچڑاپن ہوتا ہے. تو وہ سب اس کو نا ہفتے 10 دن میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کے ٹرائل سے کہ کتنا کہ مریض کو فائدہ ہوگا. اور آخر میں پھر وہ جو ہے مشین پرماننٹلی مریض خرید لیتا ہے یا لے لیتا ہے، اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو آج کا پروگرام بیسیکلی ایک ایسا اس چیز کے بارے میں ہے جو کہ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اور یہ ٹیسٹ کوئی اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے. ہوم اسٹڈیز تو میرے خیال ہے 15,000 سے لے کر 25,000 تک لوگ کر دیتے ہیں. اور یس مشین اس کی مہنگی ہے اگر لگانی پڑ جائے، لیکن آپ کو ایک دفعہ آئیڈیا ہوتا ہے. جیسے کسی کو مائل یا ماڈریٹ آ رہا ہے تو مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار بھائی کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے کہ اس کو آگے جو ہے نا یہ ہوتا ہے مشین پرچیز کرنا پڑے، تو آبویسلی وہ کوشش کرے گا وزن کم کرنے کی، اپنی تھیراپی کو آپٹمائز کرنے کی، ڈاکٹر کے پاس ریگولر فالو اپس کی. تو اس کو ہم اور کس کلینکل سیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں. کارڈیالوجی کی سیٹنگ میں نے بتا دی ہے کہ جن لوگوں کو آپ کو جیسے ریفریکٹری ہائپر ٹینشن ہے، اگر ڈاکٹر کو نہیں ہو رہا، سمجھ آ رہا کہ کیوں نہیں ٹریٹ ہو رہا، اس کو دیکھنا چاہیے. اس طرح ہارٹ فیلئر ہے، اس کے لیے اس کو لگا کے دیکھنا چاہیے. پیشنٹ کو انجائنا ہے جس کو ہمیں اسکیمیا ریپیٹڈ ہو رہا ہے آپٹمائزیشن تھراپی کے باوجود، اس کو دیکھ لیں. ریدم اسپیشلی ایٹری فبریلیشن ہے جہاں پر کہ وہ وجہ نہیں سمجھ آ رہی، تو اس کو آپ لگا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. جو جیسے میں نے بتایا کہ آخر میں پھر ہم اس کو لگایا کیسے جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں بات کریں گے. تو بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام دیکھنے کا، اور میرا خیال ہے آپ کو سلیپ ڈس آرڈر بریدنگ سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا اسپاؤس یعنی کہ آپ کا میاں بیوی خراٹے بہت زیادہ لیتا ہے، یا یہی جو علامات ہیں، ڈے ٹائم اونگتا رہتا ہے، فٹیگ ہوتا ہے، صبح کہتا ہے کہ مجھے فریش نہیں، کیونکہ علامات سے ہم اندازہ لگائیں گے نا. تو یوزلی یہ چیزیں وہ ہے جو مریض ڈاکٹر جو نہیں پوچھتے کہ جی مطلب نہیں پوچھتے کہ جیسے کارڈیالوجسٹ ہے پوچھے گا سینے میں درد ہے، سانس پھولتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ رن آف دا مل کویشچنز ہیں نا. لیکن یہ کم، بہت سا کم پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی سلیپ کیسی ہے، آپ صبح ہوتے ہیں تو فٹیگ تو نہیں ہوتی، آپ کو صبح نیند تو نہیں آتی، آپ فیملی میں کسی کو سلیپ ایپنیا تو نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے کویشچنز ہیں کہ یوزلی نہیں کیے جاتے. تو میرا خیال ہے کارڈیالوجسٹ کو بھی اس کے لیے اپنا تھریشولڈ لو لگنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں سلیپ ڈس آرڈر سلیپ کو مینیج کرنے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.